بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان میں 3 جولائی کی تاریخ اور رات تقریباً 8 بجے تک کی اپڈیٹس۔ پاکستان کے دل لاہور سے 2 غیر ملکی خواتین کا اغوا ہوتا ہے۔ ان کے گھر والوں سے تاوان کی رقم ڈالرز میں مانگی جاتی ہے۔ پولیس ان دونوں مغوی خواتین کو بازیاب کرواتی ہے۔ ایف آئی آر ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے ان سے جسمانی زیادتی بھی کی گئی، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، اغوا کیا گیا، ان کے گھر والوں سے تاوان مانگا گیا، اور اس کے بعد یہ انکشاف ہوتا ہے کہ اس میں شریف خاندان کی انتہائی اہم ترین شخصیت کے قریبی رشتہ دار ملوث ہیں۔ جی ہاں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار شریف خاندان کے اہم ترین فرد، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو مرکزی ملزم ہے اس سارے معاملے کا رضا ڈار، وہ اسحاق ڈار صاحب کا قریبی رشتہ دار ہے۔ پہلے مبینہ طور پر بھانجا قرار دیا جا رہا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے نواسے ہیں، اور ٹی وی چینلز کو احکامات جاری کیے گئے سیاسی شخصیت کا نام استعمال کریں، جو ہے وہ سیاسی شخصیت کا لفظ استعمال کریں، نام نہ لکھیں۔ کل جب خبریں سامنے آئیں تو یہ اس طرح سے رپورٹ ہوا کہ ایف آئی آر نائب وزیر اعظم کے قریبی رشتہ دار رضا ڈار سمیت دیگر کے خلاف مقدمہ درج۔ آج ٹی وی چینل کیا لکھ رہے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ انہیں ہدایات جاری کر دی گئیں، اور آج یہ لکھا جا رہا ہے کہ ایک بڑی سیاسی شخصیت کے نواسے کے خلاف مقدمہ درج ہے، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اب یہ اطلاعات ہیں اس حوالے سے کہ شریف خاندان کے ستارے گردش میں، قدرت کا انتقام شروع ہو گیا، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ جب آپ کے اوپر برا وقت ہوتا ہے تو پھر آپ اونٹ کے اوپر بھی بیٹھ جائیں، آپ کو کتا کاٹ لیا کرتا ہے، اسی قسم کی صورتحال ہے جناب اس وقت۔ آج جناب ان چاروں ملزمان کو جو ہے وہ پیش کیا گیا عدالت کے اندر۔ بی بی سی بھی حیران کہ بیرون ملک سے 15 پر کال اور 2 گھنٹوں میں بازیابی۔ لاہور میں 2 غیر ملکی خواتین کے مبینہ اغوا کے کیس میں 4 ملزمان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ اگر باہر سے کال آئے 15 پر، بیرون ملک کے اہم ترین لوگ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ اگر کوئی اقدام اٹھائیں تو پھر پاکستان کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے۔ لاہور کی کینٹ کچہری میں 2 غیر ملکی خواتین کو اغوا کرنے والے 4 ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں ان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی، لیکن 4 جو ہے وہ 14 دن کی بجائے 5 روزہ منظور کر لیا گیا جناب ان کا جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ۔ اور لاہور پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ لڑکیوں کے اغوا کی اطلاع ایک لڑکی کے والد نے فون پر دی تھی، اور بتایا تھا کہ ان سے 15 لاکھ ڈالر تاوان کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور آج جو اس حوالے سے لیٹسٹ اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں وہ اگر آپ کے سامنے رکھی جائیں تو معاملہ انتہائی حیران کن ہے۔ رضا ڈار کیس میں سب کا فوکس صرف ملزم رضا ڈار کے اوپر ہے، لیکن سوال یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ اگر مقدمہ میں ایک نام باس رضا ڈار سے بھی زیادہ طاقتور شخصیت ہو اور کبھی نہ پکڑا جائے تو پھر ساتھ ہی مقدمہ میں رضا ڈار کے نام کے ساتھ اونلی کا لفظ بھی قابل غور ہے۔ سوال اٹھا رہے ہیں صحافی کہ کیا پہلے کبھی ایسے اونلی کا لفظ کہیں استعمال ہوا؟ پولیس کو اتنی جلدی کیوں تھی کہ فوری 164 کا بیان لیا جائے؟ ایس ایچ او صاحب جج کے گھر میں ہی گھس کے اگلے دن کینٹ کچہری میں ججز نے ہڑتال کی تو ڈی اے جی فیصل کامران نے جا کر معافی مانگی اور ایس ایچ او کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی کرائی، اور اب معطلی کے ساتھ مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے۔ صحافی دوست سید ذیشان عزیز یہ رپورٹ کر رہے ہیں اور سوالات اٹھا رہے ہیں اس حوالے سے کہ کیا، اور یہ بھی پوچھا جا رہا ہے، لوگ اس وقت سوال کر رہے ہیں کہ کیا کسی نون لیگی صحافی نے، کسی بڑے اینکر نے، ویلے کالم نگار نے، ملازم صحافی نے ابھی تک اس کیس کے اوپر کوئی ٹویٹ کیا ہے کہ جناب اس کو جو ہے وہ قرار واقعی سزا ملنی چاہیے؟ کیونکہ یہاں پر اب اصل مالکان کی طرف معاملہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ شریف خاندان کا نام اس کے اندر لیا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ اس تمام تر کارروائی کے پیچھے کون ہے۔ بظاہر ملزمان یہ بات کر رہے ہیں کہ لین دین کا معاملہ تھا اور کرپٹو کرنسی کا معاملہ تھا، کاروبار کا معاملہ تھا، لیکن سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا اگر اس معاملے کو یہ تصور بھی کر لیا جائے تو کیا کسی کو اغوا کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کے گھر والوں سے تاوان مانگا جا سکتا ہے؟ اور پھر جو اطلاعات ہیں، پھر جو ایف آئی آر کے اندر
کہا یہ جا رہا ہے کہ ایف آئی آر کے اندر لکھا کیا گیا ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ جو مقدمہ ہے جناب بازیاب ہونے والی ہالینڈ کی ایک خاتون کی مدیت میں درج کیا گیا، اور اس کے مطابق یہ اغوا کا واقعہ 29 جون کو پیش آیا۔ درخواست گزار کے مطابق ان کی ملاقات سنگاپور میں لاہور کے ایک شخص سے ہوئی، جس نے نہ صرف دونوں خواتین کو پاکستان آنے کی دعوت دی بلکہ ان کے ویزے بھی جاری کروائے۔ 29 جون کو انہیں اس شخص نے اس کے باس اور دیگر 3 افراد نے اغوا کیا۔ اس شخص، اس کے باس، یہاں پر بھی باس کا لفظ ہے۔ درخواست گزار کے مطابق اغوا کار بہت جارحانہ برتاؤ کر رہے تھے۔ اس دوران انہیں پاکستان بلانے والا شخص بھی متاثرہ شخص ہونے کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ درخواست گزار کے مطابق انہیں آزاد کرنے کے لیے ان سے تاوان کا مطالبہ کیا گیا اور ان کی ساتھی کا متعدد بار ریپ کیا گیا اور ان کا ریپ کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ جناب یہ اس ایف آئی آر کے اندر لکھا ہوا ہے، اور متاثرہ خاتون کا یہ جو انگریزی زبان میں دیا گیا بیان ہے یہ بتا رہا ہے، ڈی اے جی آپریشن لاہور فیصل کامران صاحب بی بی سی کو یہ بتا رہے ہیں کہ بازیاب ہونے والی ایک لڑکی کے والد نے اسپین سے پولیس کی ہیلپ لائن 15 پر کال کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی 2 دن سے پاکستان آئی ہوئی ہے۔ آخری مرتبہ جب ان کی بیٹی سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا کہ اسے ایف آئی آر میں نامزد ملزمان نے اغوا کر لیا ہے اور $15 لاکھ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سینئر پولیس افسر کے مطابق جب کوئی ایسی بیرون ملک سے کال آتی ہے تو اطلاع اعلیٰ افسران کو دی جاتی ہے، چیف منسٹر ہاؤس کو دی جاتی ہے، یعنی بقول ان کے مریم نواز صاحبہ کو اس میں اعتماد میں لیا گیا۔ جس پر وزالہ کی کال آئی، انہوں نے کہا کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر یہ لڑکیاں بازیاب کروائیں، ملزمان کو گرفتار کریں۔ اور پھر ڈی آئی جی آپریشن بتاتے ہیں کہ جناب لڑکی کے والد نے اس گاڑی کا نمبر بھی ہمیں دیا جس میں ملزمان انہیں لے کر گئے تھے، اور تاہم انہوں نے کہا خواتین اپنی مرضی سے پاکستان آئی تھیں، کہیں بھی آنے جانے کی اطلاع اور تصاویر اپنے گھر والوں سے شیئر کر رہی تھی۔ بہرحال اس کے مطابق جناب یہ معاملہ آگے بڑھا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم لاہور ڈیفنس کے علاقے تک جا پہنچے، چھاپا مارا، ان لڑکیوں کو بازیاب کرایا، اور پکڑے جانے والے ملزمان کی مدد سے دیگر ملزمان کو پکڑا۔ ابتدائی تفتیش میں لڑکیوں نے پولیس کو بتایا کہ ان کے ساتھ ریپ بھی کیا گیا ہے، لڑکیوں کا میڈیکل معائنہ کروایا گیا، اس کی رپورٹ جلد مل جائے گی۔ اور پھر معاملہ یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری کے وعدے سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا اور سنگاپور میں ملاقات ہوئی، اس کے بعد یہاں پر انہیں بلایا گیا اور پھر یہ سارا معاملہ ہوا۔ لیکن اب اگر خود وہ یہ بات بھی کر رہے ہیں ڈی اے جی فیصل کامران صاحب کہ بے شک یہ لین دین کا معاملہ ہو لیکن پیسوں کی واپسی کے لیے کسی کو اغوا تو نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اب اس میں کچھ سوالات ہیں۔ ایک تو یہ کہ کہا جا رہا ہے جناب قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ آپ ذرا یاد کریں نا چکوال کے اندر وہ واقعہ جس کو ہم سی سی ٹی کہ کون سا وہ ادارہ ہے جس کی بڑی تعریفیں کی جاتی ہیں جناب، کرائم کنٹرول، اور وہ جو نیفے میں پستول رکھتے ہیں اور لوگوں کو گولیوں سے اڑا دیتے ہیں جب غریبوں کا معاملہ ہو۔ یہاں پر پھر جناب کیونکہ ایک ایسا مرکزی ملزم اس معاملے کے اندر سامنے آ چکا ہے کہ جو کہ اسحاق ڈار صاحب کا رشتہ دار ہے، جس کے باس کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، اور باس کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو تانے بانے کئی لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ اس کے شریف خاندان کی ایک اور اہم شخصیت سے جا ملتے ہیں کہ اس کے کہنے کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں اس وقت شریف خاندان کا جو طرز حکمرانی اس وقت پنجاب کے اندر ہے اس کے اوپر، اور اس کے بعد پھر مریم نواز صاحبہ کو جیسے ہیرو بنایا جا رہا ہے اس خبر میں جناب پولیس افسر کی جانب سے کہ انہیں کہا گیا کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر جناب آپ لڑکیاں ہمیں بازیاب کر کے دیں۔ یہ جو معاملہ ہے یہ آگے چل کر کچھ اور رخ اختیار کرنے جا رہا ہے۔ اطلاعات اس وقت یہ ہیں کہ شریف خاندان کے گرد گھیرا تنگ ہو چکا ہے، اور اہم ترین حلقے شریف خاندان جو کچھ اس وقت پنجاب کے اندر کر رہا ہے، ماورائے عدالت جس قسم کے اقدامات کیے گئے ہیں ان کی فائلیں تیار ہو چکی ہیں، جیسے پولیس مقابلوں کے نام پر لوگوں کو مارا گیا ہے، تمام تر ریکارڈ بھی مکمل ہے، اور آئندہ آنے والے چند ہفتوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شریف خاندان کے لیے یہ آئندہ چند ہفتے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ گھیرا شریف خاندان کے گرد ہو چکا ہے تنگ، اور جب اس قسم کی خبریں گردش میں آتی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جیلوں کی اصلاحات کے اوپر کانفرنس میں شرکت کرتی ہیں اور ساتھ یہ بھی بتاتی ہیں کہ میرے ساتھ جیل میں کیا ہوا، میری شوگر ڈاؤن ہو گئی، وہاں گڑ کی بوتل گر گئی، میں پکارتی رہی، چیخیں مارتی رہی، کوئی نہیں آیا، مجھے پھر وہ کانچ والا گڑ بھی کھانا پڑا۔ اس قسم کی جب اطلاعات آتی ہیں، اس قسم کی خبریں جب آتی ہیں تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا ایک بار پھر کوئی اس قسم کا ماحول بننے جا رہا ہے کہ شریف خاندان صاحب کہ جو شریف خاندان کے جو لوگ ہیں ایک بار کیا پھر جیل یاترا کرنے جا رہے ہیں؟ اس سے پہلے، ان کے جانے سے پہلے کیا جیل کی اصلاحات کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے؟ مریم نواز صاحبہ نے
ایک دعویٰ یہ بھی کیا کہ انہیں اور ان کے والد نواز شریف صاحب کو بڑے مشکل حالات کے اندر کوٹ لکھپت جیل کے اندر جو ہے وہ رکھا گیا، جبکہ جو ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں اس دور کی کہ جب میاں نواز شریف صاحب کوٹ لکھپت جیل کے اندر قید تھے، کیا وہاں پر ماحول ہوا کرتا تھا، کون کون ان سے ملاقاتیں کیا کرتا تھا، کیا کیا کھانے جناب وہاں پر پہنچائے جاتے تھے، اگر کمپیریٹیو انالیسس آج کے اس وقت عمران خان صاحب کی قید کے ساتھ کر لیا جائے تو صورتحال واضح ہو جاتی ہے بڑی حد تک۔ یہ سنیے ذرا، یہ ایک ویڈیو ہے جناب جو یہ بتاتی ہے ملاقات والد کے لیے آلو گوشت، مچھلی، چنے اور پھل ساتھ لائیں۔ نون لیگ کے رہنما محمد زبیر، خرم دستگیر، پرویز ملک، رانا تنویر، زاہد حامد، شائستہ پرویز، ایاز صادق، میئر لاہور مبشر جاوید اور سہیل ضیاء بٹ سمیت دیگر لیگی رہنما سابق وزیر اعظم سے ملنے لاہور کی کوٹ لکھپت جیل پہنچے۔ لاہور کی کوٹ لکھپت جیل پہنچے ملنے کے لیے درجنوں لوگوں کے نام ہیں، اور آلو گوشت، مچھلی، چنے، فروٹ، دیگر کھانے۔ مریم نواز صاحبہ پہنچی، لیگی رہنماؤں کی قطاریں لگی رہتی تھی، اے سی والے ماحول کے اندر گھنٹوں یہ ملاقاتیں جاری رہتی تھیں اور ان کو پاکستان کا میڈیا رپورٹ کیا کرتا تھا۔ اور آج مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب بڑے مشکل حالات تھے ہم نے جیل کے اندر جو دیکھے، کیونکہ اس وقت صورتحال پاکستان کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما عمران خان صاحب جو کہ تقریباً 3 برسوں سے جیل کے اندر قید ہیں، ناجائز قید ہیں، اور گزشتہ تقریباً 8 سے 10 ماہ ہو گئے قید تنہائی ہے، ان کے ساتھ ملاقاتوں کے اوپر پابندی ہے، ان کی صحت کے مسائل ہیں، ان کا علاج جو ہے وہ نہیں کروایا جا رہا، اور شریف خاندان بظاہر یہ تمام تر اقدامات اٹھا کر شاید پاکستانی میڈیا کو یہ بتانا چاہتا ہے، یا اس کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کا میڈیا یہ بات بھول چکا، پاکستان کے عوام یہ بات بھول چکے کہ مریم نواز صاحبہ جب اپنے مظالم کا ذکر کریں گی، نام نہاد مظالم جو ان کے اوپر ہوتے رہے، تو پاکستانی عوام یہ سب کچھ بھول جائیں گے۔ یہ تمام تر ریکارڈ موجود ہے، میڈیا ٹی وی چینل کی سکرین کی زینت بنا ہوا ہے کہ کیسے وہاں پر میاں نواز شریف صاحب کس قسم کی جیل کے اندر تھے، وہاں روزانہ کی بنیاد پر کون کون لوگ جناب ان سے ملنے جایا کرتے تھے۔ اچھا، دوسرا معاملہ جو میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھا کہ پہلے جناب کیا آپ یہ بات سوچ سکتے ہیں کہ اے آر وائی جیسا ٹی وی چینل ہو اور وہ جناب بغیر اجازت اس قسم کی خبریں چلانا شروع کر دے، اور اس قسم کا معاملہ اسحاق ڈار کا نام لے کر نائب وزیر اعظم کا، اور پھر اس کے اوپر باقاعدہ طور پر رپورٹ کرنا شروع کر دے؟ کہیں سے تو اس بات کی اجازت لی گئی ہوگی، کہیں تو مقتدر حلقوں کی جانب سے گرین سگنل دیا گیا ہوگا کہ ہاں جناب اب ہمارا ہاتھ پیچھے نہیں ہے، اب رگڑ دیں۔ یہ سنیے ذرا۔ درج کر لی گئی ہے، اس بارے میں مزید جانتے ہیں احمد کھوکر سے۔ اپڈیٹ کیجیے احمد۔ ہاں جی بالکل، یہ لاہور کا علاقہ تھانہ ڈیفینس سی ہے، جہاں پر یہ مقدمہ جو ہے یہ ہالینڈ کی رہائشی ہے اسٹیفن اینڈریانا، ان کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے 2 دفعات کے تحت، جن میں اغوا کی دفعات بھی جو ہیں وہ ایڈ کی گئی ہیں 365 کی، اور اس کے اندراج کے مقدمے کے بعد جو ہے وہ پولیس نے باقاعدہ طور پر کارروائی بھی کی ہے اور 4 ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کر لی ہے، جبکہ 2 گھنٹے کے اندر آپ کو بتاؤں کہ اندراج مقدمہ کے مطابق جو 2 غیر ملکی خواتین ہیں ان کی درخواست پر جن میں مقدمہ درج ہوا ہے، تو متاثرہ خاتون نے پاکستان آنے کے بعد جو ہے وہ اغوا کا الزام باقاعدہ طور پر عائد کیا کہ ان کو تشدد، نائب وزیر اعظم کے قریبی رشتہ دار، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کی قریبی رشتہ دار رضا ڈار مرکزی ملزم، 5 افراد کو نامزد کیا گیا۔ ان کے باس کا بھی ذکر ہے۔ رضا ڈار کے باس کون ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیا ان کو بچایا جا رہا ہے؟ کیا باس سے مراد شریف خاندان کی کوئی اہم ترین شخصیت ہے جو کہ مریم نواز صاحبہ کے انتہائی قریب سمجھی جاتی ہے، جو کہ نواز شریف صاحب کے انتہائی قریب سمجھی جاتی ہے؟ کون ہے وہ شخصیت؟ کیا پاکستانی عوام کو اس کا پتہ چلے گا کہ باس کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ رضا ڈار کے ساتھ اونلی کا لفظ کہاں سے آ گیا کہ یہی اس کے اندر جو ہے وہ مرکزی مجرم ہیں یا ملزم ہیں؟ اونلی کا لفظ کس نے لکھوایا؟ کیا واقعی شریف خاندان اور پاکستان کے طاقتور حلقوں کے تعلقات اس وقت اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کی کسی بھی ایسی کارروائی کی پردہ پوشی طاقتور حلقوں کی جانب سے نہیں کی جائے گی؟ اس وقت طرح طرح کی باتیں ہیں، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی سے لے کر لاہور تک چہمگوئیاں جاری ہیں کہ یہ نقطہ آغاز ہے
شریف خاندان کی اقتدار سے واپسی کا، شریف خاندان کی دوبارہ گھیرے میں آنے کا؟ کیا شریف خاندان کے خلاف قدرت کا جو نظام تھا وہ اس وقت حرکت میں آ چکا؟ کیا کچھ میاں صاحب نے پوری کی پوری اپنی سیاست قربان کر دی؟ کس طرح سے اپنی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کی بہتری کے لیے استعمال کیا؟ عمران خان کا خوف تھا کہ وہ ان کی روایتی سیاسی دکان ہمیشہ کے لیے بند کر دے گا، لیکن حاصل وصول کیا ہوا؟ آج ایک بار پھر شریف خاندان مکمل طور پر پھنس چکا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔